بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ جب میں اپنی زندگی کے سفر کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ہر لمحہ غربت کے گرد میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید میں نے قسمت کے کڑوے ذائقے بچپن ہی سے چکھ لیے تھے، مگر شادی کے بعد یہ تلخی ایک اور ہی رنگ اختیار کر گئی۔ میرا شوہر مزدور ہے، دہاڑی پر جاتا ہے، کبھی کام ملتا ہے اور کبھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے۔ یہ غربت ہم پر سایہ ڈالے بیٹھی رہتی ہے، اور کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ بس بچوں کے لیے ہلکا سا دال دلیا بن پاتا ہے، باقی ہم میاں بیوی بھوکے سو جاتے ہیں۔ وہ سرد رات بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند بھی جیسے ہمارے دکھ میں شریک تھا۔ ہمارے گھر کی دیواریں مٹی کی تھیں، چھوٹا سا کچا مکان جس میں فاقے کے دنوں کی کہانیاں سانس لیتی تھیں۔ کئی دن بعد ایسا موقع آیا کہ کچھ سبزی اور آج سیر گوشت میسر آیا۔ یہ معمولی سا کھانا ہمارے لیے کسی عید سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہانڈی میں سبزی اور گوشت ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ آگ جلائی تو لگا جیسے امید کی کرن جل اٹھی ہو۔ میرے بچے پاس بیٹھے خوشی سے تالی بجا رہے تھے۔ بڑا بیٹا بلال بولا، اماں آج تو گوشت ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو بھوک سے زیادہ خوابوں کی روشنی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، آج گوشت بھی ہے اور سبزی بھی۔ تم سب خوب جی بھر کے کھانا کھاؤ گے۔ چھوٹی بیٹی مریم تو اپنی خوشی چھپا ہی نہ پائی۔ وہ بار بار اٹھ کر ہانڈی کو دیکھتی، اماں کب پکے گا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، بس بیٹی تھوڑا صبر کرو۔ میرا شوہر کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی لکیریں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ 3 دن سے وہ بھی میرے ساتھ کچھ نہ کھا پایا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج چولہا جل رہا ہے، ورنہ بچوں کی آنکھوں میں بھوک کے آنسو دیکھنا میرے بس سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں اللہ ہی ہے جو ہر بار ہمیں سہارا دیتا ہے۔ چولہے کی آگ کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم۔ میں لکڑیاں ٹھیک کرتی، پھونک مارتی تاکہ آگ بھڑک سکے۔ دھواں آنکھوں میں جاتا مگر دل خوش تھا کہ آج بچوں کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملے گا۔ لیکن اچانک ایک جھونکا آیا، جیسے ہوا کا کوئی تیز دھار چھرا، اور وہ آگ بجھ گئی۔ میں نے جلدی سے پھر کوشش کی، کچھ خشک لکڑیاں اوپر رکھی، پھونکیں ماری، مگر آگ جلنے کا نام ہی نہ لیتی۔ میری بیٹی پھر سے قریب آئی اور معصومیت سے بولی، اماں ابھی تک کیوں نہیں پکا؟ میں نے اس کے سوال پر خاموش رہ کر بس سر جھکا لیا۔ میں نے ہمت باندھ کر ایک اور کوشش کی، دوسرے چولہے پر لکڑیاں رکھی، لیکن وہ بھی جلنے سے انکاری رہا۔ میری محنت جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ میں نے تھک کر کہا، شاید قسمت کو بھی یہ بھی منظور نہیں۔ میرے شوہر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، چھوڑ دو، جلنا ہوگا تو خود ہی جل اٹھے گا۔ میں سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ہانڈی سے ہلکی سی آواز آئی۔ دل دہل گیا۔ گھبرا کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ہانڈی الٹی پڑی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے تیزی سے اسے سیدھا کیا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہانڈی بالکل خالی تھی، گوشت اور سبزی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میری سانس رکنے لگی، پیٹ میں کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ بچے تو خوشی خوشی کھانے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں میرا چولہا ٹھنڈا اور ہانڈی خالی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دل میں سوچا شاید میں وہم دیکھ رہی ہوں، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی۔ میرا شوہر بھی اندر آیا۔ اس نے میرا چہرہ زرد دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا فاطمہ؟ میری زبان لڑکھڑائی۔ ہانڈی خالی ہے۔ وہ چونکا، خالی؟ کیسے خالی؟ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ہانڈی اس کے سامنے رکھی۔ اس نے اندر جھانکا اور حیرانی سے پیچھے ہٹا۔ یہ تو بالکل خالی ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا تھا، سب کچھ رکھا تھا۔ آگ بجھ گئی اور اب سب غائب ہو گیا۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرا شوہر ایک لمحہ ساکت کھڑا رہا، پھر بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کسی نے دیکھے بغیر ہاتھ مار لیا؟ میں نے بے بسی سے کہا، یہاں کون آئے گا؟ بچوں کی آنکھیں سامنے ہیں، وہ تو ہانڈی کے گرد ہی ناچ رہے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے اب بھی بھوکے بیٹھے تھے۔ بڑے بیٹے نے دھیرے سے پوچھا، اماں کھانا کب ملے گا؟ یہ سوال میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے بچوں کے سامنے ضبط کیا۔ میں کونے میں جا بیٹھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر آہستہ آہستہ رونے لگی۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی انہونی ہے، مگر زبان بند تھی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ مجھے لگا شاید یہ خوف دل کا دھوکہ ہے،
مگر حقیقت یہ تھی کہ ہمارا چولہا بجھ گیا تھا اور ہماری ہانڈی خالی ہو چکی تھی۔ وہ رات جیسے ہم خوشی کے راز سمجھ رہے تھے، ہماری زندگی میں ایک نئے اور ڈراؤنے باب کی ابتدا بن چکی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو بس آغاز تھا۔ میں کونے میں بیٹھی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ ہانڈی کا خالی ہونا اور چولہے کا بجھ جانا ایسا معمولی واقعہ نہ تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں ورد جاری رکھا تاکہ بچے نہ سن سکیں، مگر کمرے کی خاموشی میں میرے لبوں سے نکلتے الفاظ خود بخود نمایاں ہو جاتے تھے۔ میرے شوہر نے میرے قریب آ کر کہا، فاطمہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈالا تھا نا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، سبزی، گوشت، سب کچھ، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور کہا، کیا ممکن ہے کہ کوئی جانور اندر آیا ہو؟ بلی یا کتا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے دروازہ خود بند کیا تھا، اور بلی اتنی جلدی سب کچھ کیسے ختم کر سکتی ہے؟ ہڈی تک نہیں بچی۔ میرے شوہر نے گہری سانس لی۔ تو پھر یہ کوئی اور بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی ہے، دل کو سکون آتا ہے، مگر یہ معاملہ کچھ عجیب ہے۔ بچے اب بھی معصومیت سے کھانے کے منتظر تھے۔ وہ بار بار پوچھتے، اماں، اب کھانا کب ملے گا؟ میں ہر بار ان کے سوال پر ٹال مٹول کر دیتی۔ ان کے لیے جھوٹ بولنا میرے لیے بہت کٹھن تھا، مگر بھوک کے سامنے سچ کی تلخی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس رات ہم نے بس پانی پی کر اپنے دل کو بہلایا۔ میں اور میرا شوہر کچے فرش پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ فاطمہ، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی بدشگونی ہے؟ اس نے آہستہ کہا۔ میں نے تھوڑا توقف کی بعد جواب دیا، بدشگونی؟ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ ہوا وہ انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اسی دوران کمرے کے کونے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ شوہر نے فوراً چراغ کو تھوڑا قریب کیا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ بولا، یہ گھر بہت پرانا ہے، شاید دیواروں میں چھپ کر لیے کوئی اور جانور ہو۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے، مگر دل مانتا نہیں۔ اسی رات ایک اور واقعہ ہوا۔ جیسے ہی ہم نے بچوں کو سلانے کی کوشش کی، اچانک دروازے کی کنڈی خود بخود ہلنے لگی۔ میں اور میرا شوہر ساکت رہ گئے۔ کسی نے دستک دی ہے کیا؟ میں نے سرگوشی کی۔ وہ دروازے کے قریب گیا، باہر جھانکا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی نہ تھا۔ وہ واپس آ کر بولا، شاید ہوا ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا، ہوا دروازے کی کنڈی کیسے ہلا سکتی ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں بھی حیران ہوں۔ چند لمحے گزرے تھے کہ کچن سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے سہم کر کہا، وہاں کون ہے؟ لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ شوہر نے ہمت کر کے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ چراغ کی روشنی میں اس نے ارد گرد دیکھا۔ سب کچھ اپنی جگہ تھا، مگر ہانڈی زمین پر پھر سے الٹی پڑی تھی۔ وہ چونک کر بولا، میں نے تو اسے سیدھا کیا تھا، یہ دوبارہ کیسے الٹ گئی؟ میرا دل اور زیادہ دہل گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے، کیا یہ واقعی کوئی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے؟ شوہر نے آہستہ سے کہا۔ میں نے جواب دیا، جنوں کے بارے میں بچپن سے سنتے آئے ہیں، مگر کبھی ایسا سوچا نہ تھا کہ خود ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لمحے گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بچے سو گئے تھے، مگر مجھے بار بار یوں لگتا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے کسی کی نظریں اندھیرے سے جھانک رہی ہوں۔ میں نے شوہر سے کہا، کیا تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ کمرے میں کوئی ہے؟ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، ہاں، لگ رہا ہے۔ ہم نے چراغ بجھانے کی ہمت نہ کی۔ رات بھر جاگتے رہے۔ کبھی دروازہ ہلتا، کبھی چھت سے ہلکی سی آواز آتی، اور سب سے زیادہ ڈر اس وقت لگا جب بچوں کے قریب سے سانس لینے کی آواز آئی۔ میں تڑپ کر اٹھی اور ان کے پاس گئی، مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، فاطمہ، آج صبح ہم امام صاحب کے پاس جائیں گے، یہ معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل میں خوف اور سوالات نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ رات ہمارے لیے پہلی انہونی کی رات تھی۔ پہلی بار ہمیں یقین ہو رہا تھا کہ یہ گھر صرف ہمارا نہیں، یہاں کوئی اور بھی ہے، کوئی جو سامنے نہیں آ رہا، مگر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا ہے، اور یہی احساس سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر جلدی اٹھا اور بولا، فاطمہ، اب مزید انتظار نہیں، میں آج ہی امام صاحب کو ساتھ لاؤں گا، یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بچوں کو تھوڑا سا بچا ہوا خشک دلیا دے کر بہلایا، اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ نہ جانے امام صاحب کیا کہیں گے۔ دوپہر کے قریب میرا شوہر امام مسجد کو ساتھ لے آیا۔
امام صاحب عمر رسیدہ تھے، لمبی داڑھی اور پیشانی پر نماز کے نشان کے ساتھ ایک باوقار شخصیت۔ ان کی آنکھوں میں سکون جھلکتا تھا، لیکن جب انہوں نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو لمحہ بھر کو رکے اور گہری سانس لی، جیسے انہیں بھی کوئی بوجھ محسوس ہوا ہو۔ انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی کلمہ پڑھا اور بسم اللہ کہی، پھر آہستہ سے بولے، یہاں کچھ بھاری فضا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور بولا، امام صاحب یہی تو ہماری پریشانی ہے، کچھ دنوں سے عجیب واقعات ہو رہے ہیں، کبھی دروازے خود ہلتے ہیں، کبھی ہانڈی الٹ جاتی ہے، کل رات تو کمرے میں کسی کے سانسوں کی آواز بھی سنائی دی۔ امام صاحب نے سر جھکایا اور پھر ارد گرد دیکھنے لگے۔ وہ ایک ایک کونے کو دیکھتے، کبھی دیواروں کو چھوتے اور کبھی فرش پر جھکتے۔ ان کے لب ہل رہے تھے، جیسے زیر لب دعائیں پڑھ رہے ہوں۔ میں ایک طرف پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ امام صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، بی بی تم بھی سامنے آؤ، گھر کے سب افراد یہاں موجود ہوں تاکہ یہ معاملہ واضح ہو سکے۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی۔ جیسے ہی کمرے کی دہلیز پر پہنچی، میرے سر سے دوپٹہ خود بخود ایک طرف کو سرک گیا۔ میں نے جھٹکے سے سر ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب رک گئے اور میری طرف دیکھ کر بولے، یہ عام بات نہیں۔ میرا دل کانپ اٹھا، شوہر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ہوا تک داخل نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ بچے خوفزدہ ہو کر میرے پاس لپٹ گئے۔ میں نے جلدی سے انہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ امام صاحب نے بلند آواز میں کہا، جو بھی ہے سامنے آؤ، اللہ کے گھر کے بندوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی آواز گونجدار تھی۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ پھر کمرے کی دیوار کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ سیاہ دھواں کی طرح تھا جو آہستہ آہستہ حرکت کرتا رہا۔ بچے چیخنے لگے۔ میرا شوہر جلدی سے آگے بڑھا، لیکن امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، تم پیچھے رہو، یہ معاملہ تمہارے بس کا نہیں۔ امام صاحب نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ ان کے الفاظ کی گونج نے فضا کو بدل دیا۔ وہ سایہ کبھی سکڑتا اور کبھی پھیلتا، پھر اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ امام صاحب نے گہری سانس لی اور ہماری طرف مڑ کر کہا، یہاں ایک شریر جن موجود ہے۔ میرے شوہر نے کانپتی آواز میں کہا، شریر جن؟ مگر کیوں؟ امام صاحب نے جواب دیا، یہ جن اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہے۔ اس نے اس مکان کو اپنی رہائش گاہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ کبھی کھانے کو غائب کرتا ہے، کبھی آوازیں نکالتا ہے تاکہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میری زبان لڑکھڑائی۔ ہم غریب لوگ ہیں، کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہمارا واحد سہارا ہے۔ امام صاحب نے نرم لہجے میں کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایسے جنات کا مقصد ہمیشہ انسان کو خوفزدہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان کا زور اللہ کے کلام کے سامنے کچھ نہیں۔ میں کچھ آیات تمہیں بتاؤں گا، انہیں پڑھتے رہنا۔ میرے شوہر نے کہا، امام صاحب کیا یہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا، جب تک اللہ کا ذکر گھروں میں بلند رہے یہ قریب نہیں آ سکتے، لیکن چونکہ اس نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں مزید احتیاط کرنی ہوگی۔ بچوں نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا، ابا یہ کون تھا؟ میرا شوہر ان کے قریب بیٹھ گیا اور کہا، یہ ایک برا سایہ تھا، لیکن امام صاحب نے اسے بھگا دیا ہے۔ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم ڈرو مت۔ امام صاحب کچھ دیر اور گھر کے مختلف حصوں میں جاتے رہے۔ انہوں نے پانی پر دم کیا اور ہمیں دیا کہ اسے گھر کے کونوں میں چھڑک دیں۔ پھر کہنے لگے، یہاں کچھ دن تک کثرت سے قرآن پڑھو، نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ یہ جن مضبوط ہے، لیکن ایمان کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی یہ جن گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہماری زندگی کس رخ پر جائے گی، لیکن امام صاحب کے الفاظ نے ذرا سا تسلی دی۔ جانے سے پہلے امام صاحب نے میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یاد رکھو یہ تمہارا امتحان ہے، اللہ کی پناہ مانگو اور حوصلہ رکھو۔ وہ رخصت ہوئے تو گھر پھر سے سنسان سا لگنے لگا، مگر اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم اکیلے نہیں، کوئی نظر نہ آنے والی طاقت یہاں موجود تھی جو ہمیں اس گھر سے بے دخل کرنا چاہتی تھی، اور یہ سوچ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ امام صاحب کے جانے کے بعد گھر میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ چراغ کی لو مدھم ہو رہی تھی۔ میرا شوہر دیر تک دروازے کے قریب کھڑا رہا، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ میں بچوں کو سلا کر اس کے پاس گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا،
امام صاحب نے کہا ہے کہ ذکر کرتے رہیں، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ ہم دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی خنکی تھی، جیسے کوئی اندیکھی آنکھیں اب بھی ہمیں گھور رہی ہوں۔ امام صاحب کے جانے کے بعد کچھ دن تو سکون سا رہا، لیکن جیسے ہی وہ سکون کم ہونے لگا، غربت کی چبھن پھر سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ میرا شوہر کام پر جاتا تو اکثر خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود مزدوری نہ ملتی، کبھی مل بھی جاتی تو اجرت اتنی قلیل کہ صرف ایک وقت کا کھانا ہی میسر آتا۔ بچے دن میں بار بار کھانے کا پوچھتے، میں انہیں بہلانے کے لیے کبھی کہتی سو جاؤ، صبح کچھ اچھا ملے گا، کبھی وعدہ کرتی ابا کل ضرور کچھ لے کر آئیں گے، لیکن میرے یہ الفاظ ان کے خالی پیٹ کو کب تک بہلا سکتے تھے۔ ہر رات ان کی آنکھوں میں بھوک کی نمی دیکھ کر میرا دل کٹتا رہتا۔ ایک شام آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، چھت سے پانی ٹپکنے لگا اور ہم سب کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ بارش کی بوندوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوا اندر آتی اور کمرے کو مزید سرد کر دیتی۔ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بس ایک پرانی ٹوکری میں ایک روٹی رکھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چھپا رکھا تھا کہ کم از کم بچوں کے لیے کچھ ہو۔ میرے شوہر نے کمرے میں اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، فاطمہ آج بھی کچھ ہاتھ نہ آیا؟ بارش نے سب جگہ کام بند کر دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے ایک روٹی بچی ہے۔ رات گہری ہونے لگی، میں نے وہ روٹی نکالی، بچوں کے سامنے رکھی۔ تینوں نے خوشی سے اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن میں نے ان کے درمیان بانٹنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ وہ چھوٹے ٹکڑے ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ بلال نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اماں کل آپ بھی کھائیں گے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، کل ہم سب مل کر کھائیں گے۔ لیکن میرا دل جانتا تھا کہ کل کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ بچوں کو میں نے کہانی سنا کر بہلانے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ میری باہوں میں سو گئے۔ ان کے چہروں پر معصوم مسکراہٹ تھی، لیکن ان کی سانسوں کی بھاری آواز بتا رہی تھی کہ وہ بھوک کے ساتھ سوئے ہیں۔ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہے۔ بارش کی بوندیں دیواروں سے ٹکرا کر کمرے میں گونج پیدا کر رہی تھیں۔ اسی دوران اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ اس وقت کون آ سکتا تھا بھلا؟ بارش زوروں پر تھی اور گلی سنسان۔ شوہر نے دھیرے سے کہا، کسی نے دروازہ بجایا ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا، پھر واقعی دستک کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ اندھیری رات میں بارش زور سے برس رہی تھی۔ گلی بالکل خالی تھی، پانی کے بہاؤ کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ چند لمحے باہر دیکھتا رہا، پھر اندر آ کر بولا، وہاں کوئی نہیں۔ میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا۔ میں نے آہستہ کہا، کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اس نے سر ہلایا، نہیں، بالکل سنسان تھا۔ ہم دونوں نے دروازہ بند کر کے اندر آ کر بیٹھنا ہی چاہا تھا کہ پھر وہی دستک سنائی دی، اس بار اور بھی واضح۔ میرا شوہر دوبارہ باہر نکلا، بارش کے قطروں میں بھیگ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔ وہ واپس آ کر بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیا یہ وہی ہے جو امام صاحب کے سامنے آیا تھا؟ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں کے ذہن میں وہی خیال گردش کرنے لگا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لی رہی تھی اور دستک کے بعد گھر میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ چراغ کی لو بار بار لرز رہی تھی، جیسے کسی کے سانسوں سے ہل رہی ہو۔ میں نے بچوں کو اور قریب کھینچ لیا اور قرآن کی آیتیں پڑھنے لگی۔ میرا شوہر چپ چاپ بیٹھا رہا، اس کی نظریں دروازے پر جمی رہیں۔ وہ رات ہمارے لیے بھوک کے ساتھ ایک نئے ڈر کی رات تھی۔ اب یہ سوال ہمارے سامنے تھا کہ آیا دروازے پر آنے والا کوئی انسان تھا یا پھر وہی اندیکھا وجود جو ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ بارش تھمی نہ تھی اور ہم ابھی تک دروازے کی دستک کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ میرے شوہر نے کئی بار باہر جھانکا، لیکن گلی سنسان ہی ملی۔ ہم واپس بیٹھنے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ کنڈی تھوڑی سی کھل گئی اور ایک مدھم سی آواز اندر تک سنائی دی، 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ آواز بھاری تھی لیکن التجا بھری، جیسے کوئی مجبور اپنی آخری امید کے ساتھ پکار رہا ہو۔ میں نے فوراً شوہر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس نے آہستہ کہا، تم نے بھی سنی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں چند لمحے ساکت رہے، پھر آواز دوبارہ گونجی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ اس بار میرے دل پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ میں سوچنے لگی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ بھوکے کی صدا تھی لیکن وقت اور حالات عجیب تھے۔ میرے شوہر نے دھیرے سے کہا، بارش میں کوئی فقیر کیسے آ سکتا ہے، اور وہ بھی ہمارے دروازے پر؟ میں نے جواب دیا، پتہ نہیں، مگر یہ آواز عام نہیں لگتی۔
میرے سامنے وہ ایک روٹی یاد آ گئی جو میں نے احتیاط کے طور پر چنگیر میں رکھی تھی۔ میں نے اپنے دل سے لڑتے ہوئے سوچا، یہ بچوں کے لیے بچائی تھی، مگر اگر واقعی کوئی بھوکا ہے؟ شوہر نے میرا تذبذب دیکھتے ہوئے کہا، فاطمہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ کوئی عام مانگنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، ڈر ہے، لیکن بھوک کی صدا بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے، شاید ہماری آزمائش ہے۔ میں اٹھی اور چنگیر میں سے روٹی نکالی، اسے کپڑے میں لپیٹا اور دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آواز پھر آئی، کچھ کھانے کو دے دو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ پوری طرح کھولا نہیں، بس ذرا سا کواڑ سرکایا اور وہ روٹی باہر رکھ دی۔ چند لمحے کچھ سنائی نہ دیا، پھر ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی وجود سامنے آیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی، ہلکی سی چاپ سنائی دی اور روٹی اٹھا لی گئی۔ اگلے ہی پل وہ آواز پھر سنائی دی، اللہ تمہیں جزا دے۔ میں اور میرا شوہر حیران کھڑے تھے۔ ہم نے باہر جھانکنے کی ہمت نہ کی، صرف اتنا محسوس ہوا کہ کوئی ہلکی سی حرکت ہوئی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، لیکن اب وہاں نہ چاپ تھی نہ آواز۔ میرے شوہر نے بے یقینی سے کہا، یہ کیا تھا؟ نہ انسان کا چہرہ نظر آیا نہ کوئی سایہ۔ میں نے آہستہ کہا، مگر روٹی تو اس نے کھا لی۔ ہم دونوں کمرے کے اندر آ گئے اور چراغ کے قریب بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں نے چنگیر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھی۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر واقعی ایک نوالہ تک باقی نہ تھا۔ بچوں کے لیے بچائی گئی روٹی اب غائب تھی۔ شوہر نے کہا، فاطمہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نیک مخلوق ہو سکتی ہے؟ میں نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، شاید۔ اس کی آواز میں ضد نہیں تھی، التجا تھی۔ اگر وہ برا ہوتا تو ہمیں نقصان پہنچاتا، مگر اس نے صرف کھانے کو مانگا اور لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی، جیسے بارش کی آواز بھی دب گئی ہو۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے تو اس میں بھلائی ہی ہوگی، مگر پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا، اگر وہ واپس آ گیا تو؟ شوہر نے دھیرے سے کہا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے۔ میں نے چراغ کی طرف نظر ڈالی، اس کی لو اب بالکل سیدھی جل رہی تھی، جیسے سکون مل گیا ہو۔ رات کا باقی حصہ ہم دونوں نے جاگ کر گزارا۔ بارش آہستہ آہستہ تھم گئی اور گلی میں سناٹا پھیل گیا، لیکن ہم دونوں کے ذہن میں وہی سوال رہا، کیا واقعی دروازے پر آنے والا کوئی نیک مخلوق تھی یا پھر ایک اور امتحان؟ صبح جب بچوں نے آنکھ کھولی تو انہوں نے بھوک کا شکوہ کیا۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، مگر دل میں سوچتی رہی کہ کل رات کی وہ روٹی کس کے پیٹ میں گئی۔ رات کے باقی لمحے عجیب بے چینی میں گزرے۔ میں بار بار سوچتی کہ وہ کون تھا جس نے دروازے پر آ کر بھوک کی صدا لگائی اور ایک روٹی لے کر چلا گیا۔ میرے دل میں عجب سا سکون بھی تھا کہ شاید یہ کوئی نیک مخلوق تھی، مگر ساتھ ہی بچوں کے خالی پیٹ کا خیال بار بار دل کو کاٹتا رہا۔ جب سب سو گئے تو میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں گئی۔ چراغ ابھی بھی جل رہا تھا اور بارش کی نمی دیواروں پر بسی ہوئی تھی۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، بھوک نے ہمیں توڑ ڈالا ہے۔ بچوں کی معصوم آنکھوں میں بھوک کی تڑپ دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ یا رب، ہم پر رحم کر، ہمارے لیے رزق کا در کھول دے، ہمیں اس آزمائش سے نجات دے۔ میں بار بار دہراتی رہی، سجدے میں گڑ گڑاتی رہی۔ میری ہچکی بن گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، کبھی پھر سر سجدے میں رکھتی تھی۔ میں نے کہا، اللہ، کل رات جس نے روٹی مانگی تھی، اگر وہ تیری مخلوق تھی تو اس کے ذریعے ہمیں کچھ سکون عطا فرما۔ ہم پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ہماری ہمت اب جواب دینے لگی ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ میں نے کئی بار قرآن کی آیات پڑھی اور دعا میں اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ شوہر نیند میں تھا لیکن میں مسلسل دعا میں لگی رہی۔ بچوں کی نیند بھوک کی شدت سے بار بار ٹوٹتی، وہ کروٹیں بدلتے مگر پھر سو جاتے۔ کچھ لمحے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ جا کر دیکھوں، شاید چنگیر میں کوئی نوالا بچا ہو جسے بچوں کو صبح دے سکوں۔ میں نے چراغ اٹھایا اور کچن کی طرف گئی، وہی چنگیر جس میں کل رات روٹی رکھی تھی۔ میں نے احتیاطاً الٹی کر کے رکھ دی تھی تاکہ بچے دیکھ کر اداس نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر چنگیر سیدھی کی۔ لمحہ بھر کو میری سانس رک گئی، اس کے نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سکے تھے، پیلے رنگ کے، بالکل سونے جیسے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ایک سکہ اٹھایا، وہ بھاری تھا، عام دھات کا نہیں لگتا تھا۔ میں نے باقی بھی دیکھے، 4-5 سکے تھے جو واقعی سونے جیسے دکھائی دیتے تھے۔ ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ بھی رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا کر پڑھا، اس پر لکھا تھا،
तुम ने अपनी भूख के बावजूद एक रोटी बांट दी। तुम्हारी नीयत को अल्लाह ने कबूल किया। ये चंद सिक्के मेरी तरफ से हैं। तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं कर सकता, मगर दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी हो। मैं हैरत से साकत रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारी दुआ सुन ली। उसी वक्त मेरे शौहर की आंख खुल गई। वो उठकर किचन की तरफ आया। फातिमा, तुम जाग रही हो? फिर उसने मुझे सिक्के हाथ में पकड़े देखा तो चौंक गया। ये कहाँ से आए? मैंने धीरे से जवाब दिया, कल रात जिसने रोटी मांगी थी, शायद वही छोड़ गया है। देखो, सोने के लगते हैं। उसने एक सिक्का लेकर उलट पुलट कर देखा, फिर बोला, ये तो वाकई कीमती है। क्या ये ख्वाब तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। हम दोनों ने वो सिक्के करीब रखे और बैठ गए। शौहर की आंखों में रोशनी आ गई थी, जो मैंने कई दिनों से नहीं देखी थी। वो बोला, कल सुबह मैं बाजार जाकर किसी सुनार को दिखाऊंगा। अगर ये वाकई सोना हुआ तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने कहा, याद रखो, ये अता अल्लाह की तरफ से है। इसे हमेशा हलाल काम में लगाना। वो इस बात में सर हिलाने लगा। मैं वादा करता हूँ फातिमा, अब हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। हम दोनों ने रात के बाकी लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करते गुजारी। सुबह हुई तो बच्चों को हमने पहली बार उम्मीद के साथ जगाया। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, आज की सुबह हमारे लिए नई जिंदगी की शुरुआत हो। रात भर मैं जागती रही, उन सिक्कों को बार बार देखती रही। मेरा दिल बार बार कहता कि शायद ये ख्वाब है, मगर हाथों की गिरफ्त बताती थी कि ये हकीकत है। आसमान पर उजाला फैलने लगा तो मैंने शौहर को जगाया। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा और हैरत से बोला, फातिमा, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने चादर के कोने में लिपटे सिक्के उसके सामने रख दिए। ये देखो। उसने हैरानी से एक एक सिक्का उठाया और गौर से देखा। ये तो वाकई सोना लगते हैं। उसकी आवाज़ में पहली बार खुशी की झलक थी। मैंने धीरे से कहा, ये वही हैं जो कल रात मुझे चिंगेर के नीचे मिले थे। साथ एक पर्चा भी था जिस पर लिखा था कि यह हमारी भूख देख कर दिया गया है। वो देर तक साकत रहा, फिर आंखों में नमी लिए बोला, अल्लाह अकबर। वाकई रब अपने बंदों को आजमाता है और फिर नवाजता है। हम दोनों ने वहीं बैठे शुक्राने के नफल पढ़े। बच्चे जब जागे तो हमने उन्हें बताया कि आज खाने के लिए सब कुछ मुयस्सर होगा। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सुबह होते ही मेरा शौहर सिक्के लेकर बाजार गया। मैंने घर के दरवाजे पे खड़े होकर उसे जाते देखा। दिल में दुआ की कि सिक्के असली निकले और हमारी मुश्किलात आसान हो जाए। कई घंटे बाद वो लौटा। उसके हाथों में आटे, दाल, चावल और सब्जियों के थैले थे। बच्चों ने भागकर थैले पकड़े और खुशी से शोर मचाया। मैंने हांडी में दाल चढ़ाई और शौहर के करीब आकर पूछा, क्या हुआ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, फातिमा, ये सिक्के असली हैं। मैंने एक सुनार को दिखाया। उसने कहा कि ये खालिस सोना है। मैंने एक सिक्का बेच दिया और उसके बदले ये सारा राशन लिया। मेरे होंठों पर बेख्तियार शुक्र के कलमात आए। मैंने कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। शौहर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, बाकी सिक्के अभी भी महफूज हैं। उनसे हम कुछ और कर सकते हैं। दोपहर को हम सब ने पेट भरकर खाना खाया। बच्चों की हंसी ने घर को फिर से जला बख्श दी। कई दिनों बाद मैंने अपने शौहर के चेहरे पर इत्मीनान देखा। उसने खाने के बाद कहा, फातिमा, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी सिक्कों को बेचकर छोटा सा काम शुरू करूँ। रोज़ मजदूरी के इंतज़ार में बैठने से बेहतर है कि खुद कुछ करूँ। मैंने कहा, यह बेहतरीन ख्याल है। अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हों। अगले दिन वो 2 सिक्के और लेकर गया। वापसी पर उसके हाथ में कपड़े के थैले थे जिनमें मुख्तलिफ सामान था। उसने कहा, मैंने मोहल्ले के करीब एक छोटा सा ठेला ले लिया है। अब मैं सब्जी और फल बेचा करूँगा। मैंने खुशी से कहा, ये बहुत अच्छा है। कम से कम अब रोज़ का कुछ न कुछ आता रहेगा। बच्चे भी खुशी से उछलने लगे। अब्बा का अपना काम है। उस शाम वो पहली बार ठेले पर गया। मोहल्ले के लोग उसे देखकर हैरान हुए, लेकिन जल्द ही खरीदारी करने लगे। रात को वो खुशी खुशी वापस आया। उसके हाथ में कुछ रुपए थे। उसने कहा, ये पहले दिन की कमाई है। इतनी नहीं, मगर उम्मीद है कि आगे बढ़ती जाएगी। मैंने रुपए देखकर कहा, यही असल दौलत है, मेहनत की कमाई। बाकी तो अल्लाह की अता है। हम दोनों देर तक बातें करते रहे कि अब ज़िंदगी कैसा रुख इख्तियार करेंगे। कई दिनों में हमारी हालत बदलने लगी। रोज़ का राशन आने लगा। बच्चे नए कपड़े पहनने लगे। घर में खुशबू सी फैल गई। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह सब उस एक रोटी की बरकत है जो हमने बांटी थी। रात को मैंने सिक्कों की छोटी सी पोटली निकाली और उसे फिर से देखा।
ابھی بھی چند سکے باقی تھے۔ میں نے شوہر سے کہا انہیں بھی سنبھال کے رکھو، شاید آگے مزید کام آئے۔ اس نے کہا ہاں، یہ ہمارے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ غربت کے اندھیروں میں پہلی بار ایک امید کی شمع روشن ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں ہمارے حالات بدلنے لگے۔ جس گھر میں دن رات بھوک اور سناٹا چھایا رہتا تھا، وہاں اب ہنسی سنائی دینے لگی۔ بچے پیٹ بھر کر کھانے لگے۔ ان کے چہرے جو پہلے مرجھائے پھولوں جیسے لگتے تھے، اب دوبارہ کھل اٹھے تھے۔ صبح وہ خوشی سے کھیلتے اور شام کو پڑھائی میں دل لگانے لگے۔ ان کی یہ معصوم خوشیاں دیکھ کر میرا دل مطمئن ہونے لگا۔ میرا شوہر روزانہ ٹھیلا لے کر نکلتا، کبھی سبزی بیچتا، کبھی پھل۔ شروع میں تھوڑا جھجک محسوس ہوئی، مگر جلد ہی محلے والے اس کے عادی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے سامان میں برکت ہے۔ چیزیں تازہ بھی ہوئیں اور سستی بھی۔ دن بدن گاہک بڑھتے گئے۔ شام کو جب وہ واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں روز کی کمائی ہوتی۔ ایک شام میں نے اس سے پوچھا آج کیسی بکری رہی؟ وہ مسکرا کر بولا الحمدللہ، آج سب کچھ بک گیا۔ کل میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا اور سامان لیا۔ بچے خوشی سے بول اٹھے ابا، آپ ہمارے لیے میٹھا بھی لائیں گے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا ہاں، کل سب کے لیے مٹھائی بھی ہوگی۔ یہ سن کر بچے تالیاں بجانے لگے۔ گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تو میں نے بھی چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دیے۔ کپڑے سینے کا کام ہاتھ میں لے لیا۔ محلے کی عورتیں پرانے کپڑوں کی مرمت کے لیے میرے پاس آنے لگی۔ یوں گھر میں عورتوں کی چہل پہل ہونے لگی۔ کچھ آمدنی میری طرف سے بھی ہونے لگی۔ ہم نے آہستہ آہستہ گھر کے ٹپکتے حصے درست کیے، کچے فرش پر مٹی ڈال کر برابر کیا، چھت میں لکڑیاں بدلیں۔ بچے اب سردی اور بارش سے پہلے کی طرح نہیں ڈرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا بلال اسکول سے آیا تو خوشی سے کہنے لگا اماں، آج استاد نے کہا ہے کہ میں جماعت میں سب سے اچھا پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، تم محنت کرتے رہو، تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ شوہر رات کو حساب کتاب کرتا اور کہتا فاطمہ، اگر یوں ہی کام چلتا رہا تو میں 1 سال میں بڑا ٹھیلا خرید لوں گا، پھر شہر کے بازار میں بھی کام کر سکوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا یہ سب اللہ کی برکت ہے۔ ایک شام ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بچے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اچانک میرا شوہر بولا فاطمہ، کبھی سوچا تھا کہ ہم اس سال تک پہنچیں گے؟ میں نے کہا یہ سب اس نیک مخلوق کی دعا سے ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج بھی ہم بھوک اور خوف میں جی رہے ہوتے۔ میرے شوہر نے گہری سانس لی اور بولا ہاں، وہ جو کچھ بھی تھا، اس کی آمد نے ہماری زندگی بدل دی، ہم کبھی اسے نہیں بھول سکتے۔ بچوں نے حیرت سے پوچھا اماں، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا وہ جو ایک رات ہمارے دروازے پر آیا تھا اور ایک روٹی مانگ کر چلا گیا تھا۔ بچے خاموش ہو گئے، شاید اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے، مگر ان کے چہروں پر تجسس ضرور تھا۔ گھر میں اب نہ صرف کھانا ہوتا بلکہ کبھی کبھی مہمان بھی آ جاتے۔ میں انہیں عزت کے ساتھ کھانا پیش کرتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ وہی گھر جو پہلے خالی برتنوں کی آواز سے بھرا رہتا تھا، اب ہنسی، باتوں اور خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ ایک رات شوہر نے کہا فاطمہ، کل میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 مزدور بھی ساتھ رکھ لوں، اگر میں زیادہ سامان لاؤں تو اکیلا نہیں سنبھال سکوں گا۔ میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، دوسروں کو روزگار بھی ملے گا اور تمہارا کام بھی بڑھ جائے گا۔ اب میں اکثر دل میں سوچتی کہ وہ نیک مخلوق جس نے ہمیں سکوں کے ذریعے سہارا دیا، شاید کہیں دور بیٹھا ہماری حالت دیکھ رہا ہو اور خوش ہوگا۔ میری زبان پر بے اختیار شکر آتا، یا اللہ، یہ سب تیری رحمت ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو جاتے تو میں بیٹھ کر حساب کرتی، پہلے دن کی بھوک اور آج کے سکون کا فرق دیکھتی۔ یہ سب کچھ کسی خواب جیسا لگتا۔ میں نے کہا اگر ہم نے اس ایک روٹی کو نہ دیا ہوتا تو شاید یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ زندگی میں بہتری آ رہی تھی، شوہر کا کام بڑھ رہا تھا، بچے خوش تھے اور گھر میں سکون سا چھا گیا تھا۔ لیکن میرے دل میں اب بھی ایک عادت باقی تھی، میں ہر رات ایک زائد روٹی چنگیل میں رکھ دیا کرتی۔ نہ جانے کیوں دل کہتا کہ کوئی ہے جو اسے دیکھنے ضرور آئے گا۔ ایک رات سب کھانا کھا کر سو گئے، میں نے معمول کے مطابق ایک روٹی چنگیل میں لپیٹ کر رکھی اور کچن کے کونے میں چھوڑ دی، پھر چراغ بجھا کر بچوں کو سلا دیا۔ رات خاموشی سے گزرتی رہی، کہیں کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ صبح جب میں کچن میں گئی تو پہلی نظر چنگیل پر پڑی، وہ خالی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں جلدی سے قریب گئی تو دیکھا کہ اندر ایک کاغذ بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔
اس پر لکھا تھا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے اپنی بھوک کے دنوں میں مجھے کھلایا۔ اب وہ شریر جن یہ جگہ چھوڑ گیا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً شوہر کو جگایا، اٹھو، یہ دیکھو۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ پڑھ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، فاطمہ، یہ تو خوشخبری ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اب ہمیں کسی نقصان یا خوف کا اندیشہ نہیں رہا۔ وہ شریر جن جو ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا چلا گیا۔ شوہر نے گہری سانس لی اور کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کتنے دن ہم نے ڈر کے سائے میں گزارے، اب آخر کار سکون ملا۔ میں نے آہستہ کہا، یہ سب اس نیک مخلوق کی بدولت ہوا، اگر وہ ہماری مدد نہ کرتا تو شاید ہم یہاں ٹک ہی نہ پاتے۔ اسی وقت بلال جاگ گیا۔ وہ قریب آ کر بولا، اماں، کیا ہوا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ لیٹ گیا۔ شوہر نے کہا، فاطمہ، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پیغام کسی خاص مقصد کے لیے ہے، شاید وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اب ہم اپنا مستقبل سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ دن گزرتے گئے، لیکن اس رات کا واقعہ ہمارے دلوں میں گہرا نقش چھوڑ گیا۔ ہر بار جب میں چنگیڑ دیکھتی تو وہ خالی نظر آتی، لیکن اب اس خالی ہونے کا مطلب خوف نہیں بلکہ اطمینان ہوتا۔ ایک دن شوہر نے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ نہ آتا تو ہم کہاں ہوتے۔ میں نے کہا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے اسے ہمارے راستے پر بھیجا۔ ہم دونوں دیر تک اس پر بات کرتے رہے۔ بچے اب بھی اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ جاننا کافی تھا کہ اب کوئی سایہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے رات کو دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، جیسے تو نے ایک مخلوق کے ذریعے ہمیں سہارا دیا، ہمیں بھی دوسروں کے لیے سہارا بنا دے۔ شوہر نے سر ہلایا اور کہا، یہی اصل شکر ہے۔ وہ رات ہمارے لیے ایک نیا موڑ تھی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم محفوظ ہیں، اور یہ سب ایک پیغام کے ذریعے واضح ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد جیسے ہماری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ شوہر کا چھوٹا سا ٹھیلا اب محلے بھر میں پہچان بن چکا تھا۔ لوگ کہتے، یہ سبزی والے کے پاس سامان ہمیشہ تازہ ملتا ہے۔ اس کے گاہک بڑھنے لگے، روز کی کمائی پہلے سے دگنی ہونے لگی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے بڑا ٹھیلا خرید لیا اور شہر کے مرکزی بازار میں بھی جانے لگا۔ ایک دن شام کو گھر لوٹا تو خوشی سے بولا، فاطمہ، آج شہر کے ایک دکاندار نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی سبزی اس کی دکان کے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ یہ بڑا موقع ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ کا کرم ہے، تم نے ہمت کی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ آمدنی بڑھنے لگی تو ہم نے گھر کی مرمت کا سوچا۔ وہ کچا مکان جس کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا اب پکا بننے لگا۔ شوہر نے مزدور بلائے اور آہستہ آہستہ دیواریں اینٹوں کی بن گئیں۔ چھت پر ٹین کے شیٹ لگ گئے۔ بچے حیرانی سے دیکھتے اور خوشی سے کہتے، اب ہمارا گھر بھی دوسروں جیسا ہوگا۔ میری بیٹی مریم اکثر کہتی، اماں، کیا اب بارش میں پانی نہیں گرے گا؟ میں اسے پیار سے جواب دیتی، نہیں بیٹی، اب ہم سب سکون سے سوئیں گے۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی۔ شوہر نے ایک دن کہا، فاطمہ، میں چاہتا ہوں کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ اب ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم انہیں شہر کے اسکول میں داخل کرا سکیں۔ میں نے خوشی سے کہا، یہ تو میرا بھی خواب تھا۔ چند دن بعد بلال، مریم اور صغیر تینوں اسکول جانے لگے۔ صبح بستہ اٹھا کر جاتے اور شام کو ہنستے کھیلتے واپس آتے۔ بلال فخر سے کہتا، اماں، استاد نے کہا ہے کہ میں بہت محنتی ہوں۔ مریم خوشی سے اپنی کتابیں دکھاتی اور صغیر اٹکتے لفظوں میں سبق سناتا۔ یہ سب میرے لیے کسی عید سے کم نہ تھا۔ شوہر بھی بچوں کو پڑھتا دیکھ کر کہتا، یہی ہماری اصل دولت ہے۔ میں اس بات میں سر ہلاتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ سب ہمیشہ قائم رہے۔ گھر کے حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے محلے کے غریبوں کی مدد بھی شروع کر دی۔ کبھی کسی کے بچے کے لیے کتابیں خرید دیتے، کبھی کسی کے گھر راشن پہنچا دیتے۔ لوگ حیران ہوتے اور پوچھتے، کل تک تم خود محتاج تھے، آج دوسروں کے سہارا کیسے بن گئے؟ شوہر بس مسکرا کر کہتا، اللہ کی دین ہے، اسی نے سب آسان کیا۔ ایک شام ہم سب کھانا کھانے بیٹھے تو بلال نے پوچھا، اماں، آپ ہمیشہ چنگیر میں ایک روٹی الگ کیوں رکھتی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ میرا وعدہ ہے، جس دن ہمیں سب سے زیادہ بھوک لگی تھی اس دن ہم نے روٹی بانٹی تھی۔
اور اللہ نے اسی روٹی کی برکت سے ہمیں نوازا، اس لیے آج بھی میں ایک زائد روٹی رکھتی ہوں۔ شوہر نے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری اماں صحیح کہتی ہیں، یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو اس کی شروعات ایک روٹی سے ہوئی تھی۔ بچے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاید وہ پوری کہانی نہ سمجھ پائے، مگر اتنا ضرور جان گئے کہ اس روٹی میں کوئی راز ہے۔ اس رات میں نے جب چنگیز دیکھی تو وہ حسب معمول خالی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید وہ نیک مخلوق اب بھی ہمارے قریب سے گزرتی ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے۔ وہی کچا مکان جس میں بارش کا پانی ٹپکتا تھا اب پکے مکان میں بدل چکا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ شوہر کا کام اب ٹھیلے سے بڑھ کر ایک چھوٹی سی دکان میں بدل گیا ہے۔ محلے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ تمہاری قسمت بدل گئی ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں، مگر دل میں جانتی ہوں کہ یہ سب اللہ کے کرم اور اس نیک مخلوق کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک شام ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ بلال نے کہا، اماں آپ ہمیشہ چنگیز میں روٹی کیوں رکھتی ہیں؟ اب تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ روٹی ہماری کہانی ہے۔ مریم نے تجسس سے پوچھا، کیسی کہانی؟ میں نے کہا، جب خالی ملے تو سمجھ لیتی ہوں کہ وہ آئے تھے، وہ نیک مخلوق جو ہماری مدد کر گئی تھی، آج بھی ہمارے قریب ہے۔ شوہر نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری اماں صحیح کہتی ہیں، وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کبھی بھی غرور نہ کرنا، جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے۔ صغیر نے معصومیت سے کہا، کیا وہ پھر آئیں گے؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، وہ آتے ہیں بیٹا، بس ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میں کبھی کبھی کچن میں جا کر چنگیڑ دیکھتی ہوں۔ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ روٹی غائب ملتی ہے۔ میں دل ہی دل میں کہتی ہوں، آج وہ آئے تھے۔ اس لمحے مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے کوئی خاموش محافظ ہمارے آس پاس موجود ہو۔ ہماری زندگی اب خوشحال ہے، لیکن میں نے غربت اور خوف کے وہ دن کبھی نہیں بھلائے۔ ایک دن محلے کی عورت آئی اور کہنے لگی، فاطمہ بہن ہمیں دعا دو، ہم بھی مشکل وقت میں ہیں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یاد رکھو، غربت ہو یا جنات کی آزمائش، اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ شوہر بھی اکثر کہتا ہے، فاطمہ اگر اللہ پر یقین نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی سنبھل نہ پاتے۔ میں سر ہلا کر جواب دیتی ہوں، ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بچے اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہماری کہانی صرف ہماری نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ میں انہیں بار بار کہتی ہوں، دوسروں کے ساتھ بانٹنا کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک دن ہم نے ایک روٹی بانٹی تھی اور وہی ہماری زندگی بدلنے کا سبب بنی۔ آج میرا گھر خوشیوں سے بھرا ہے، لیکن جب بھی میں چنگیز خالی دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں۔ وہ نیک مخلوق جو کبھی بھوک سے ہمارے دروازے پر آئی تھی، اب بھی کہیں نہ کہیں ہمارے قریب ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔